الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمي الأمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج میں آپ کو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کے بیان میں کچھ الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی جو ہے توفیق عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مقصد کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن کریم میں 3 مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے. کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس کے ساتھ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، دین حق کے ساتھ. کس لیے؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس اپنے نبی کو غالب کر دے، اپنے دین کو غالب کر دے. لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، اپنے دین کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر جو ہے دین اسلام کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا تھا اس کو غالب کر دیں. ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تعلیف ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں مفصل کلام کیا ہے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اتمامی اور تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے. غور و تدبر کیا ہے؟ لازمی ہے. ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجیے تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الہدا اور دوسری چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ دین حق، سچا دین، پکا سچا برحق دین. اور الہدا کسے کہتے ہیں؟ الہدا کو وسیع لغوی مفہوم پر اگر رکھا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، لیکن نظائر قرآنی کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ ہے قرآن حکیم. الہدا، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ وہی ہدی للمتقین بھی ہے، وہدی للناس بھی ہے. اور اسی کے شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور یہ بھی کہ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو فوراً پکار اٹھے کہ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سورۃ الجن کے آیات ہیں يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. مزید برآں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ارسال رسول کے ضمن میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان.
ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین الحق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیہ زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے۔ گویا الہدا سے مراد بعثت محمدی کے ضمن میں سوائے القرآن کے اور کچھ نہیں۔ واضح رہے کہ سورۃ الحدید ام المسبحات کا درجہ رکھتی ہے اور اسی آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ پورے سورۃ الصف جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں، دین الحق، دین الحق۔ اسی طرح دین الحق کو بھی خواہ ظاہر ترکیب اضافی پر محمول کر لیا جائے، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے حق کا دین، خواہ اسے ترکیب توصیفی بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے سچا دین، جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے، تو معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جو بہر صورت ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین۔ حق کا دین کون سا ہے؟ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے، اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے، اور ذات حق بھی ذات باری الہی، ذات باری تعالی سبحانہ و تعالی کے سوا اور کس کی ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے، یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو حق ہے، یعنی کامل حق یا سراپا حق۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق، واضح جو حق ہے کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہی ہے۔ گویا دین الحق بالکل مساوی و مرادف ہے دین اللہ کے، اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن، اساس القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں مستعمل ہوا ہے، یعنی بدلہ جو لا محالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی شکل میں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، قیامت کے دن کو، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ اور باقی انشاءاللہ آگے جاری رہے گا، میرے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو اگر